بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 13۔ ہم مقررہ وقت پر ایک ملازم کے ساتھ اس ہال میں پہنچ گئی جو ڈائننگ ہال تھا۔ قدیم فرانسیسی طرز کا فرنیچر وہاں موجود تھا۔ آبنوس کی بنی ہوئی لکڑی کی لمبی میز جس کے گرد تقریباً 50 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ان 50 کرسیوں میں سے صرف 3 کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کرسی پر رانا اختیار خلجی، اس کے بائیں طرف عمر رسیدہ خاتون، اور دائیں طرف اسی خاتون کی شکل و صورت کی ایک تقریباً 26-27 سالہ لڑکی، شوق لباس میں ملبوس، چہرے پر شوقیان سجی ہوئی۔ عمر رسیدہ خاتون کے بارے میں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رانا صاحب کی بیگم ہیں، دوسری شاید ان کی بیٹی ہو سکتی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو رانا صاحب نے گردن خم کر کے ہمارا استقبال کیا تھا۔ ویسے میں نے دونوں خواتین کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت دیکھی۔ دنیا کے بارے میں بہت تجربہ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی نظر میری بھی دور دور تک جاتی تھی، اور یہ تجربہ وقت نے دیا تھا۔ میں نے ان دونوں خواتین کے چہرے پر ایک ایسی کیفیت محسوس کی تھی جسے شاید میری اپنی جوانی کی غلط فہمی کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی کے تاثرات تھے۔ رانا صاحب نے کہا، آؤ، تم دونوں تو بالکل جوان بچے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ کرنل صاحب نے بڑے خرانٹ قسم کے بوڑھے اور تجربے کار لوگ بھیجے ہوں گے۔ ویسے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ نوجوان خون بے شک زندگی کے گہرے تجربات سے ذرا دور ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کارکردگی کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ناکامی اسے معطل نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اپنی جسمانی قوتوں سے کام لیتے ہوئے اس ناکامی کو کامیابی کی شکل دینے کے لیے بھرپور جد و جہد کرتا ہے۔ بیٹھو، اس طرف آ جاؤ۔ ہم ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنے لگے تھے۔ انہوں نے بالکل اپنے سامنے والی کرسیوں کی طرف اشارہ کر دیا، اور ملازموں نے 2 کرسیاں ہمارے لیے رانا اختیار خلجی کے عین سامنے گھسیٹ دیں۔ رانا صاحب نے کہا، ویسے تو کرنل صاحب نے اپنے خط میں تم دونوں کے بارے میں ساری تفصیلات لکھ دی ہیں، لیکن پھر بھی تم اپنی زبان سے اپنا تعارف کرواؤ۔ تم میں سے گل مراد کون ہے؟ یہ گل مراد ہے، اور میرا نام حسن فیروز ہے، حسن نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ابھی تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا کیونکہ کھانے کے لیے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں۔ میری فطرت میں یہ برائی موجود ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے جب ہاتھ دھو لیتا ہوں تو پھر کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، ورنہ اس کے بعد دوبارہ مجھے واپس جا کر صابن سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ حسن فیروز نے بڑے ادب سے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی، مجھے صابن کے بارے میں پوچھنے کا شوق ہے، حسن فیروز نے کہا۔ نوجوان لڑکی ایک دم مسکرا دی تھی۔ غالباً اس نے حسن فیروز کی شرارت کو سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، کچھ کہا نہیں۔ رانا اختیار خلجی نے کہا، کھانا لگواؤ۔ ملازم جو وہاں موجود تھا گردن خم کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد رانا اختیار خلجی بولا، ویسے تو ہر انسان بڑی معمولی حیثیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن اگر زندگی میں کچھ اصول بنا لیے جائیں تو بری بات نہیں ہوتی۔ کھانے کے معاملے میں میں اصولوں پر بہت زیادہ پابندی کرتا ہوں، حسن فیروز نے نگاہیں جھکائے جھکائے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ رانا نے پوچھا۔ مطلب تو شاید میں بھی اس بات کا نہ بتا سکوں جس طرح صابن کی بات کا نہ بتا سکا تھا، حسن فیروز بولا۔ رانا اختیار خلجی گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن پھر بات ملازموں کی اس فوج پر ٹل گئی جو مختلف قسم کے کھانے سنبھالے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ پھر یہ کھانے میز پر سجا دیے گئے، اور اس کے بعد اختیار خلجی نے کہا، بلا تکلف شروع ہو جاؤ۔ حسن فیروز نے اپنی پلیٹ سیدھی کر لی، میں نے بھی پلیٹ سیدھی کر لی تھی، لیکن حسن فیروز نے رانا کے اس حکم کو بڑے خلوص دل سے مانا تھا، یعنی وہ بے تکلفی سے ایسے شروع ہوا تھا کہ باقی سب کھانا کھا چکے۔ اس نے رکنے کا نام نہیں لیا، اور مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ لڑکی دلچسپی سے حسن فیروز کو دیکھ رہی تھی، اور عمر رسیدہ عورت کو میں نے کئی بار اپنی جانب دیکھتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت کی نگاہیں میرے اندر کیا ٹٹول رہی ہیں۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اختیار خلجی نے کہا، اب تو ایک دوسرے سے سب کا تعارف ہو گیا ہے،
ظاہر ہے کرنل ہمایوں نے تم لوگوں کو میرے پاس کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے کم از کم 24 گھنٹے کی مہلت چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ ایسی ذمہ داریاں میرے شانوں پر ہیں جنہیں فوری طور پر نمٹانا ضروری ہے۔ کرنل ہمایوں نے ذرا سا غلط کیا، وہ یہ کہ وقت کا تعین نہ کیا، ورنہ کم از کم یہ وقت میں کرنل سے ضرور مانگ لیتا۔ تم لوگوں کو اگر کوئی خاص تکلیف نہ ہو تو یہاں آرام کرو اور کسی بھی قسم کی تکلیف نہ اٹھاؤ۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد میں دوبارہ تم سے رابطہ قائم کروں گا اور وہ بات بتاؤں گا جس کے لیے تمہیں یہاں تک آنے کی زحمت دی گئی ہے۔ ہماری طرف سے آپ 24 گھنٹے اس میں اور شامل کر لیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، حسن فیروز نے کہا، اور اس بار رانا اختیار بول ہی پڑا۔ تم جو باتیں کرتے ہو نا، ان میں سے ایک بات بھی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ہم پراسرار لوگ ہیں، ہماری باتیں بھی پراسرار ہیں، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی یہ کہ میں کون سا صابن استعمال کرتا ہوں، یہ عجیب بات ہے، رانا اختیار خلجی نے کہا، اور حسن فیروز مسکرانے لگا اور پھر بولا، اس سوال کے پس منظر میں جو کہانی پوشیدہ ہے رانا صاحب، آپ اس کا یقین نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہی تو صحیح طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کہ اس سوال کے پس منظر میں کون سا پراسرار نقطہ موجود ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارا یہاں آنا بے مقصد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے گل مراد، ان کی نسبت تم خاموش طبیعت کے مالک معلوم ہوتے ہو۔ گل مراد کا خاموش رہنا انتہائی ضروری ہے خلجی صاحب۔ کیوں؟ یہ اپنے باس کے سامنے بھلا کیا بول سکتے ہیں؟ حسن فیروز نے کہا، اوہ، تو آپ ان کے باس ہیں؟ ہاں، آپ نے تو خود میرا انٹرویو شروع کر دیا، اب باقی ساری باتیں 48 گھنٹے کے بعد ہوں گی، تو پھر ہمیں اجازت دیں۔ نہیں، 24 گھنٹے کے بعد۔ اور وہ جو اضافہ میں نے کیا تھا وہ بے معنی ہے، اختیار خلجی نے کہا۔ اوہ ہو، یعنی میں بے معنی گفتگو بھی کر سکتا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے، آؤ گل مراد چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ رانا خوش مزاج آدمی ہے اور اس نے حسن فیروز کی کسی بھی بات کا برا نہیں مانا ہے، لیکن بہرحال حسن فیروز اب پھکڑ پن پر اتر آیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے اس سے پہلی بات یہی کہی تھی، حسن، یہ صورتحال میرے لیے تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے۔ مسہری کا گدا پلٹ لو، سپرنگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ویسے فوم کے گدے مجھے اس لیے پسند ہیں کہ اس میں سپرنگ نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں فوم سے کیوں گھبراتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کبھی کبھی تم اپنے مذاق میں اس قدر نچلی سطح پر آ جاتے ہو کہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ یار دیکھو، ایک بات سنو، تم کم از کم اس واقعے سے ناواقف تو نہیں ہوگے جب ارسطو سکندر اعظم کو عورت کے بارے میں بتا رہا تھا اور خود گھوڑا بن گیا تھا۔ عورت کے سامنے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوش و حواس قائم رکھ سکیں، اور وہ بھی خاص طور سے اس عورت کے سامنے جو نئی پہلی بار ملی ہو اور خوبصورت ہو۔ کاش میں تم سے زیادہ بے تکلف ہوتا تو اس کے جواب میں کچھ کہتا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور حسن فیروز سنجیدہ ہو کر مجھے گھورنے لگا اور پھر بولا، اب تک جتنی باتیں کی ہیں نا تم نے، اس میں سے سب سے بری بات یہی ہے، اور اس بات کے تاثر میں خاموش ہو رہا ہوں۔ تم اگر چاہو تو پوچھ سکتے ہو کہ مجھے یہ بات اس قدر بری کیوں لگی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کون سی بات بری لگی ہے تمہیں، ذرا یہ بتا دو۔ یہی کہ تم مجھ سے بے تکلف نہیں ہو، صحیح معنوں میں یہ میری توہین ہے۔ یعنی اب تک کی اتنی ساری کوششوں اور محبتوں کا حاصل یہ ہے کہ جناب ابھی تک مجھ سے بے تکلف نہیں ہوئے، حسن فیروز بولا، اور میں محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحات میں اسی طرح اسے دیکھتا رہا، اور پھر حسن فیروز بولا، عشق بگھارنے کی ضرورت نہیں، جن حقیقتوں کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو ان سے منحرف ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس طرح دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ مجھے میری بات کا اصل جواب دو، اس نے کہا۔ اصل جواب دوں؟ ہاں حسن، تم میرے ساتھ میری بستی میں جا چکے ہو۔ آدم خان نے تمہارے سامنے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے سرکاری نوکری مل گئی ہے، تو میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں سڑکوں پر پتھر توڑتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے حسن فیروز
کہ میں تھوڑا بہت پڑھا ہوں، بس اتنا کہ دنیا سے بالکل ناواقف نہ رہوں، لیکن جتنی تعلیم حاصل کی تھی اس کی وجہ سے تھوڑی سی شناسائی انسانوں کے درمیان پیدا کر دی۔ البتہ یہ نہیں سوچا تھا کہ شہر آ کر کوئی بہت اچھی ملازمت مل جائے گی۔ تمہارے ذریعے دادا جان تک پہنچا ہوں، اور دادا جان سے مجھے جو حاصل ہوا ہی وہ اتنا ہے کہ میرا تصور بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اسے قائم رکھنے کے لیے کیا کروں؟ اور حسن، بہرحال تم دادا جان کے پوتے ہو، مجھے خوف یہ رہتا ہے کہ تم میری بات کا برا نہ مان جاؤ۔ یہ تو سچ ہے، اس کے علاوہ اگر جھوٹ سننا چاہتے ہو تو جو کہو کہہ لیتا ہوں۔ جھوٹ نہیں سننا چاہتا اور تمہارے اس سچ کے کہنے کا خواہش مند ہوں۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں تم سے دوستی چاہتا ہوں، اور جب دوستی ہوتی ہے تو تکلف کا کوئی پہلو سامنے نہیں ہوتا، اور اگر اس دوستی کے باوجود تکلف قائم رہا تو پھر لفظ دوستی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے اپنے باس کا پوتا سمجھتے ہو یا کچھ اور سمجھتے ہو تو اب اس بات کا پورا یقین رکھنا کہ تکلف کا یہ ماحول نہیں چاہیے اور تکلف ختم ہو جانا چاہیے۔ زبان پر جو کچھ آئے، اگر تم نے اسے کہنے سے احتراز کیا تو 3 بار کے بعد میں تم سے تعلقات ختم کر لوں گا، اور پھر اگر تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو تو دوسری بات ہے، نہ سمجھو تو تمہارا شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ دادا جان نے تمہیں میرے سلسلے میں کیا ہدایات دی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ ابے چھوڑو، پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو زیادہ چالاک سمجھ رہے ہو۔ دادا جان نے مجھے تمہارا باس بنا کر مجھے تمہاری شاگردگی میں دے دیا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ بات میں جانتا نہیں ہوں؟ اب مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو۔ چلو خیر، اب جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ بات تو اب ہمارے تمہارے درمیان طے ہو گئی ہے نا کہ اب ان احمقانہ چکروں سے نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاؤ دونوں خواتین پر، بقول تمہاری کہ جن کے سامنے میں چہک رہا تھا۔ یار یہ بڑے آدمی آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اور پھر کیا دادا جان نے ہمارے ساتھ یہ غلط سلوک نہیں کیا ہے؟ کیا غلط سلوک؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ انہوں نے ہمیں نچلی سطح کا انسان بنا کر بھیجا ہے۔ ارے بھائی، اگر یہ بڑے لوگ ہیں تو ان کی اوقات کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ رانا اختیار خلجی نے بڑی حویلی بنا لی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آ رہا ہوگا کہیں سے، وہ اس انداز میں خرچ کر رہے ہیں۔ آخر تم رانا اختیار خلجی کی کس بات سے ناراض ہوئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم اس سے ناراض نہیں ہوئے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ تو پھر کیا؟ تم خود سوچو، تمہارا تعارف حاصل کر لیا، ان دونوں خواتین کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ حسن فیروز نے کہا، اور میرے حلق سے بے اختیار قہقہا نکل گیا۔ گویا تم اس بات پر ناراض ہو کہ انہوں نے ان خواتین سے تمہارا تعارف نہیں کروایا۔ یار ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے ہماری پوزیشن ان کی نگاہوں میں ہلکی کر دی۔ کوئی ہلکی نہیں ہوئی ہے، بس ہمیں ان فضول باتوں میں نہیں پڑنا۔ ویسے جاسوسی کرنے آئے ہو، کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کے بارے میں۔ ویسے جاسوسی کرنے آئے ہو، کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کے بارے میں۔ اندازہ لگا چکا ہوں۔ وہ کیا؟ ظاہر ہے رانا اختیار خلجی ہم سے اپنے اہل خاندان کے ساتھ ملا ہے، یعنی اختیار خلجی، خلجہ اور خلیجنہ۔ حسن فیروز نے کہا، اور میں بے اختیار قہقہے لگانے لگا۔ خلجی، خلجہ اور خلیجنہ، واہ کیا مثلث بنائی ہے تم نے۔ اندازہ غلط نہیں ہے میرا، یعنی وہ رانا کی بیوی اور دوسری بیٹی۔ لیکن آخر یہ رانا کی شادی کون سی عمر میں ہو گئی؟ لڑکی کی عمر بھی اچھی خاصی معلوم ہوتی ہے۔ اب تم اپنا دماغ انہی چکروں میں کھپاتے رہو، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں نے کہا۔ چلو پھر سو جاؤ۔ اور اس کے بعد نہ جانے کیوں اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ کافی دیر تک میرا دماغ چاٹتا رہے گا۔ دوسرے دن ہم نے رانا اختیار خلجی کو کار میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ غالباً کسی اہم کام سے جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت فاروق احمد بھی اس کے ساتھ تھا اور 2 افراد اور بھی تھے۔ خواتین البتہ ساتھ نہیں تھیں۔ حسن فیروز کہنے لگا، واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔
کیا مطلب یہ کہ اب ہمیں اس عمارت میں تحقیقات کرنے کے بڑے مواقع حاصل ہو گئے ہیں۔ میں نے گردن جھٹکتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، حسن فیروز، جب میری تم سے پہلے ملاقات ہوئی تھی تو تم مجھے نہ جانے کیا نظر آئے تھے، پھر ہر ملاقات میں تمہارا ایک نیا روپ میری نگاہوں کے سامنے آتا چلا گیا، لیکن اب تک وہ نہیں محسوس کیا تھا جو یہاں آنے کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا تحقیقات کرو گے تم؟ یار، ہر وقت میری نیت پر شک کرتے رہا کرو، تم سے کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ پھر اس کی تقدیر جاگی تھی۔ ایک ملازمہ ہمارے پاس پہنچ گئی اور اس نے پورا دب لہجے میں کہا، مالک کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کسی کام میں مصروف نہ ہوں تو ان کی طرف آ جائیں۔ نہیں، ہم بالکل مصروف نہیں، میرا مطلب ہے میں تو بالکل ہی مصروف نہیں ہوں۔ تو آئیے، چلیے، حسن فیروز فوراً ہی بولا، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم بھی اگر آنا چاہو تو آ جاؤ۔ نہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں طلب کر لوں گا، حسن فیروز بولا اور اس ملازمہ کے ساتھ باہر چلا گیا۔ بہرحال اب حد سے زیادہ تشویش بھی حماقت کی بات تھی۔ سمجھدار تھا، اپنے معاملات خود جانتا تھا۔ ویسے میرے دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اسے اکیلا نہیں جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کہ کس قماش کا آدمی تھا۔ پھر میں شانے ہلا کر رہ گیا۔ اصلی کام تو رانا اختیار خلجی سے تھا، جس کے لیے دادا جان نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ چند شکایات تو حسن فیروز کی بھی نہیں کروں گا، لیکن ہاں یہ تشویش ضرور تھی کہ کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے کہ جو حسن فیروز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ یہ تصور ذہن میں کچھ الجھن پیدا کر رہا تھا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسز اختیار خلجی اندر داخل ہوئی، وہی خاتون جن کے بارے میں میرا یہ اندازہ تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بولی، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جی، شاید آپ نے اسے طلب کیا تھا۔ میں نے؟ وہ تعجب سے بولی، جی ہاں، ایک ملازمہ آئی تھی۔ نہیں بھائی، میں نے تو کسی ملازمہ کو نہیں بھیجا یہاں۔ جی، ہو سکتا ہے رامنا نے اسے طلب کیا ہو۔ خیر، یہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں، تم سے تمہارے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے، کس سلسلے میں آئے ہو؟ یہاں کیا مسئلہ ہے، بتانا پسند کرو گی؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ جو سوالات آپ کر رہی ہیں میں ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں سے مجھے بھیجا گیا ہے وہاں سے یہاں بھیجتے ہوئے مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میرے جتنے بھی واسطے ہیں رانا اختیار خلجی سے ہیں، کسی اور کو اس بارے میں کچھ بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ رانا صاحب نے آپ سے میرا تعارف نہیں کروایا۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ رانا اختیار خلجی کس قدر عجیب انسان ہے اور ان کے انداز میں کس قدر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ حالانکہ میں ان کی بیوی ہوں، ایک طویل عرصے کی رفاقت ہے میری ان سے، میں بے اعتباری کی بات نہیں کرتی۔ رانا مجھ پر ہر طرح سے اعتبار کرتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ساری باتیں تو مجھے بتانی چاہیے تھی نا۔ جی، اور پھر تم بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ ویسے جہاں تک میرا اندازہ ہے تمام مرد ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، بس اپنے آپ کو با اختیار رکھنا چاہتے ہیں، چاہے کسی جگہ وہ بے اختیار ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ میں نے نیاز مندی سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ یہ سمجھ لیجئے میں آپ کے احکامات سے ذرا بھی روگردانی نہیں کر سکتا، لیکن جس شعبے سے میرا تعلق ہے، جس جگہ سے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، وہاں کچھ معاملات بحالت مجبوری صیغہ راز میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری مجبوری کو نظر انداز نہیں کر دیں گے۔ کہاں سے آئے ہو اور کس شعبے سے تعلق ہے؟ جواب میں ہنسنے لگا اور پھر میں نے کہا، ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ 24 گھنٹے کے بعد جب رانا صاحب مجھ سے ملاقات کریں تو آپ غیر موجود نہ ہوں۔ بہت غلط آدمی ہو تم۔ ابھی بیگم صاحبہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ دوسری لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ ہیلو باجی، آپ یہاں ہیں؟ میں بہت سی جگہ پر آپ کو تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔
کیا تم نے ان صاحب کے ساتھی کو کسی ملازمہ کے ذریعے بلایا تھا؟ میں نے؟ نہیں تو؟ تم نے بھی نہیں بلایا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے کہا، اور میں ایک دم اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح کا آدمی ہے؟ ویسے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ تھوڑی سی تکلیف کا شکار ہے۔ کیسی تکلیف؟ خیر، اس بارے میں وہ خود ہی آپ کو بتانا چاہے تو بتائے گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ تم تو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے۔ آؤ رمنا، چلتے ہیں یہاں سے۔ چلیے باجی، لیکن بات کیا ہے؟ کچھ نہیں، آؤ چلتے ہیں۔ یہ بہت محتاط بنتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی پراسرار شے سمجھتا ہے۔ بیگم صاحبہ ناراض ہو کر چلی گئی تھیں، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے میرا ان لوگوں سے اپنا رابطہ بھی نہیں تھا۔ البتہ مجھے حیرت تھی کہ حسن فیروز کہاں چلا گیا؟ کہیں اسے کسی سازش کے تحت کسی چکر میں تو نہیں لایا گیا؟ اب میں بے اختیار باہر چلا گیا اور حسن فیروز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ لیکن باہر نکلتے ہی مجھے حنا فاروق کا خیال آیا۔ کہیں حنا فاروق نے تو اسے طلب نہیں کیا؟ اور اس وقت میری بات کی تصدیق ہو گئی جب میں نے اسی ملازمہ کو انیکسی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جو حسن فیروز کو بلا کر لے گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، لیکن اسی وقت ملازمہ نے مجھے دیکھ لیا تھا اور تیزی سے میری طرف آئی۔ جناب، بیگم صاحبہ آپ کو ابھی طلب کر رہی ہیں۔ چلو، میں نے کہا اور ملازمہ کے ساتھ حنا فاروق کی طرف چل پڑا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ حسن فیروز کو کس نے بلوایا تھا اور وہ کہاں چلا گیا تھا۔ ملازمہ کے ساتھ انیکسی میں داخل ہو گیا اور پھر اس کی رہنمائی میں اس کمرے تک جا پہنچا جہاں حسن فیروز بیٹھا ہوا تھا اور حنا فاروق پیٹ پکڑ پکڑ کر قہقہے لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھایا اور سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ غالباً اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ حسن فیروز مسمی سی شکل بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ حنا نے بمشکل تمام ہنسی روکتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، آپ لوگ اگر کسی کو مل جائیں تو وہ زندگی بھر اداس نہ رہے۔ ہائے، کیسے آپ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لوں۔ اعتراض حنا صاحبہ، اعتراض، حسن فیروز نے کہا۔ وہ بھی کر ڈالیے۔ آپ نے اچانک ہی دونوں کا تذکرہ شروع کر دیا ہے، اور یہ تو قطعی غیر دلچسپ آدمی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے اندر جو دلچسپیاں ہیں میں انہیں بھی دیکھ رہی ہوں۔ اچھا چلیے، پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حنا فاروق ہم سے بہت دیر تک باتیں کرتی رہی تھی۔ اس نے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا بھی تھا اور ضد بھی کی تھی کہ ہم اسے اس بارے میں بتائیں کہ ہمارا یہاں کیسے آنا ہوا اور ہم کب تک یہاں قیام کریں گے۔ بہرحال ظاہر ہے ساری کی ساری تفصیلات تو بتانا ممکن نہیں تھا۔ حسن فیروز اسے چٹکیوں میں اڑاتا رہا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا مجھے کہ باہر کی دنیا کے رہنے والے یا کچھ خاص حیثیت کے لوگ اس انداز میں نہیں سوچ سکتے کہ جس انداز میں ایک خاص علاقے کے لوگ سوچتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ کوئی ایسی شخصیت جو دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہو اور دل کو لبھا رہی ہو، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اتنی بے باکی سے نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر صنف مخالف کا معاملہ تو بہت ہی سنجیدہ ہوتا ہے، لیکن شہری علاقوں میں اس پر کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں، جس حیثیت کے مالک بھی ہوں کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ تو میں نے لگا لیا تھا کہ یہاں بات صنف مخالف کی تو ہے ہی نہیں۔ اب جہاں تک حسن فیروز کا معاملہ تھا تو وہ شخصیت ہی بڑی عجیب تھی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔